السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22 ہے سورہ فاطر، رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر 7 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن، کیا پس وہ شخص زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، لہو واسطے جس کے، سوء برائی، عمل ہی اس کے عمل کی کو، فرآہ حسنا، پس وہ دیکھتا ہے اس برائی کو، حسنا اچھائی، نیکی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسا شخص ہے جو اپنی برائی کو اچھائی دیکھتا ہے، اس کی برائی کو شیطان جو ہے خوبصورت، ایسا خوبصورت بناتا ہے کہ وہ اپنی برائی کو بھی اچھائی دیکھتا ہے۔ کیا ایسا شخص جو ہے جو اپنی برائی کو اچھائی دیکھتا ہے اور شیطان اس کو اس کی برائی اچھائی میں دکھاتا ہے، کیا وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے یا جو حقیقت کو جانتا ہے، جو حقیقی طور پر برائی کو برائی، اچھائی کو اچھائی دیکھتا ہے؟ تو کیا یہ دونوں شخص جو ہیں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یضل، گمراہ چھوڑ دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ گمراہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، کہ گمراہی کے چھوڑنے کے لیے کوشش کرو گے، نیکی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو گے تو برائی جو ہے وہ تم سے دور ہو جائے گی اور نیکی تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی کوشش پر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مرضی ہے وہ گمراہ رہنا چاہے تو گمراہ رہے، اس کی مرضی ہے وہ گمراہی دور کر کے نیکی حاصل کر لے، تو یہ اس کی اپنی کوشش پر ہے۔ وَيَهْدِي، اور اللہ ہدایت دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ گمراہوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوجھ بوجھ دے دیتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو پہلا شخص جو ہے وہ ہے جس کو یہ شیطان نے اس کے عملوں کی برائی کو بڑا خوبصورت بنا دیا اور وہ اپنی برائی کو بھی اچھائی دیکھتا ہے، یعنی اس کو کوئی سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں، عقل و شعور ہے ہی کوئی نہیں۔ جبکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ گمراہوں میں سے جو شخص کوشش کرے گا گمراہی چھوڑنے کی اور اچھائی حاصل کرنے کی، نیکی حاصل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہدایت دے دے گا۔ اور جو شخص نہیں چھوڑتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے نیکی کے لیے یا برائی چھوڑنے کے لیے، گمراہی چھوڑنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی گمراہی کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ٹھیک جا رہا ہوں، میں بہتر ہوں، میں سب سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ میں جس گمراہ کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ دے، اس کے حال پہ، وہ سمجھتا ہے کہ میں گمراہ نہیں، میں تو نیکی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ گمراہوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے گمراہی میں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ، پس نہ چلا جائے نفس کا، نفس آپ کا، جان آپ کی، علیہم، اوپر ان لوگوں کے، حسرات، افسوس کی حالت میں۔ ایسے لوگ جو اپنی برائی کو بھی نیکی سمجھتے ہیں اور گمراہی سے نکلنے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر آپ جو ہے
افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاک نہ کر دیں، اپنی جان کو لے نہ جائیں، یعنی اپنی جان کو ختم نہ کر دیں، ہلاک نہ کر دیں، حسرات افسوس کرتے ہوئے۔ جو لوگ اپنے برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور گمراہ رہنا چاہتے ہیں، گمراہی چھوڑنے اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر آپ افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو لے نہ جائیں، یعنی اپنی جان کا خاتمہ نہ کر دیں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، بما ساتھ اس کے یصنعون جو وہ کرتے ہیں، جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، الذی وہ ذات ہے، ارسلہ جو بھیجتا ہے، الریاح خاص ہواؤں کو، فتثیرو پس وہ اٹھاتی ہیں، سحاباً بادلوں کو، فسقناہ پس چلاتے ہیں ہم ان بادلوں کو، الی بلد طرف ایسی بستی کی، ایسی زمین کی، میت جو مردہ ہوتی ہے۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا کر جو ہے اٹھاتی ہیں ان کا بوجھ، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جس خطے کی طرف جو ہے ان بادلوں کو لے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لے جاتی ہیں۔ وہ خطہ جو مردہ ہوتا ہے، جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ہواؤں کو چلا کر اس مردہ زمین کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ ہواؤں نے بادلوں کو اٹھا رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں جو ہے بادلوں کو ایسے خطے میں پہنچا دیتی ہیں جو خطہ جو ہے مردہ ہو چکا ہے، خشک ہو چکی ہے زمین۔ فَأَحْيَيْنَا پس ہم زندہ کرتے ہیں بہی ساتھ ان بادلوں کے، الارض زمین کو، بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے۔ ہم اس مردہ زمین پر بارش برساتے ہیں، اور بارش کی وجہ سے وہ مردہ زمین جو ہے اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ کذالک اسی طرح النشور ہو، تمام دوبارہ اٹھنا ہے، یعنی سب لوگوں کا اسی طرح جو ہے دوبارہ اٹھنا ہے، کہ جس طرح مردہ زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر کن کہہ کر اس کو زندہ کر دیتا ہے، اس طرح جتنے لوگ بھی مر چکے ہیں کن کہہ کر اللہ تعالیٰ ان کو مردوں کو زندہ کر لے گا۔ من کانا جو شخص ہے، یرید و ارادہ رکھتا، العزت حقیقی عزت کا، جو چاہتا ہے کہ اس کو حقیقی عزت ملے معاشرے کے اندر، فللہ پس واسطے اللہ کی ہے، العزت و حقیقی عزت، جمیعہ ساری کی ساری۔ جو شخص معاشرے کے اندر جو ہے عزت چاہتا ہے، وہ جان دے کہ عزت کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، اور عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ عزت حاصل کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس سے عزت مانگو، اس کے اصولوں پر چلو، اس کی ہدایت پر چلو، اللہ تمہیں عزت عطا کر دے گا۔ عزت کے خزانے جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، دنیا والوں کے پاس عزت کے خزانے نہیں ہیں، دنیا والوں کے پاس تو ذلت کے خزانے ہیں۔ دیکھ لیں کافر کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کس طرح ذلیل کر رہے ہیں۔ تو حقیقی عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، حقیقی عزت کا خزانہ جو ہے اللہ کے پاس ہے، لہٰذا حقیقی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنی چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے
کہ اللہ کے آسمانی حکم جو ہیں، فیصلے نصیحتیں جو ہیں، ان کو سمجھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ حقیقی عزت عطا کر دے گا۔ جو اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ کے دین کو سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی عزت جو ہے وہ دے دیں گے۔ اور جو اللہ کے دین کا دشمن ہوگا، کافر ہوگا، مشرک ہوگا، منافق ہوگا، اللہ اس کو جو ہے ذلت عطا کریں گے۔ اور جس کو اللہ ذلت عطا کر دے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے عزت دے نہیں سکتی۔ فرعون، نمرود جو ہے، دیگر دنیا کے جو ظالم ہیں، ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کیا دنیا میں۔ افغانستان میں 49 امریکہ کے ساتھ 48 ملک تھے، سب کو اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو حقیقی عزت کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حقیقی عزت اس کو ملتی ہے جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے، جو اللہ کے آسمانی سچے دین پر چلتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے حکم اور فیصلوں پہ عمل کرتا ہے۔ حقیقی عزت اس شخص کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ جو رب کا باغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ دیکھ لیں موجودہ لٹیرے جو ہے کس طرح معاشرے کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں، اپنی کمینی حرکتوں کی وجہ سے کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ کافر جو ہیں وہ اپنی غلطیوں سے اتنے ذلیل نہیں ہوتے جتنے یہ کلمہ پڑھنے والے جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ الیہ طرف اس اللہ ہی کی یصعدو بلند ہوتے ہیں الکلم تمام کلمات، تمام التجائیں، دعائیں، فریادیں اللہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ ساری مخلوق جو ہے اللہ کے سامنے اپنی دعائیں، التجائیں اور فریادیں کرتی ہے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر جو ہے اس سے عزت، کامیابی، ہدایت مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں۔ فرمایا الیہ طرف اس اللہ ہی کی یصعد بلند ہوتے ہیں الکلم تمام خاص کلمات، الطیب پاکی، حقیقی پاکیزہ۔ پاکیزہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ دعائیں، پاکیزہ ذکر اذکار، پاکیزہ عبادت، پاکیزہ جو ہے وہ التجائیں اور دعائیں جو ہے سب اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، پاکیزہ۔ والعمل الصالح، اور خاص عمل حقیقی نیک جو ہیں، یرفعہ وہ بھی بلند ہوتے ہیں اس اللہ کی طرف سے۔ دعائیں، التجائیں بھی، پاکیزہ دعائیں اور التجائیں بھی اللہ کی طرف اٹھتی ہیں۔ شرکیہ، کفریہ جو غلیظ کلمات ہیں، غلیظ دعائیں ہیں، غلیظ التجائیں ہیں، وہ آسمان کی طرف نہیں جا سکتی۔ پاکیزہ الطیب۔ جو کفریہ التجائیں ہیں، غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے فریاد کرنا، یہ جو ہے یہ ناپاک التجائیں ہیں، یہ اللہ کی طرف نہیں اٹھتی۔ اللہ کی طرف جو ہے وہ التجائیں، وہ دعائیں، وہ درخواستیں اٹھتی ہیں جو پاکیزہ ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے دین کی ہدایت دے، یا اللہ مجھے نیک بچہ دے، نیک اولاد دے، یا اللہ مجھے حلال روزی دے، یا اللہ مجھے پاکیزہ جوڑا دے،
پاکیزگی کی دعائیں جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ بلند ہوتی ہیں، اور والعمل الصالح، اور تمام حقیقی نیک جو عمل ہیں وہ بھی یرفعہ، بلند ہوتے ہیں اس طرف، اللہ کی طرف۔ تو زبان کی پاکیزہ التجائیں، دعائیں، عبادات اور نیک عمل جو ہیں، یہ دونوں جو ہیں اللہ کی طرف جو ہے جو پاکیزہ ہیں، یہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں قبولیت کے لیے، اور اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جو غلیظ التجائیں ہیں، شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، منافقت کے سے بھری پڑی ہیں التجائیں، پاکیزہ نہیں ہیں، غلیظ ہیں، شرکیہ کفریہ ہیں، یہ التجائیں اور یہ برے عمل جو ہے ان شرک کی بنیاد پر، کفر کی بنیاد پر، منافقت کی بنیاد پر یہ جو عمل برے ہیں، یہ دونوں چیزیں جو ہے آسمان والے کی طرف نہیں بلند ہوتی، یہ اوپر جا ہی نہیں سکتی۔ شرکیہ التجائیں، دعائیں، کفریہ منافقانہ زبان سے جو ہے التجائیں، اور ایسے نظریات سے پیدا ہونے والے عمل جو ہیں کفر کے، شرک کے، منافقت کے عمل، یہ دونوں جو ہیں زبان سے اور عمل سے جو غلیظ اور گندی التجائیں اور گندے عمل جو ہیں یہ آسمان والے کی طرف نہیں اٹھتے، یہ قبولیت کے لیے اللہ کی طرف نہیں جاتے، اللہ ان کو نہیں قبول کرتا۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ یمکرون السیئات، جو مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، حقیقی بری تدبیریں، لہم عذاب شدید، واسطے ان کے عذاب ہے سخت۔ جو برائی کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، اچھائی کی بجائے برائی کے لیے تدبیریں کرتے ہیں کہ دنیا میں برائی پھیلے، دنیا میں آسمانی اچھائی کی بجائے، دین کی بجائے دنیا کے اندر کافروں کا فتنہ پھیلے، کافروں کے فتنے کے ذریعے برائیاں پھیلیں، لوٹ مار، ظلم، تشدد پھیلے۔ جو ایسی تدبیریں کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے برائیاں پھیلیں، کافروں کے فتنے کے ذریعے، ان کی لوٹ مار کے ذریعے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، ان کے جو ہے وہ منافقت کی وجہ سے اور ان کے برے عملوں کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں برائی پھیلے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم عذاب شدید، واسطے ان کے عذاب سخت ہے۔ ومکر اولئک، اور تدبیریں ان لوگوں کی، ہوا وہی ہیں، یبور، ہلاک ہونے، جو ہلاک ہوں گی۔ ان کی سب تدبیریں جو ہے، جو بری تدبیریں کرتے ہیں اللہ کی زمین پر، اللہ کے مخلوق کے خلاف، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف جو بری تدبیریں کرتے ہیں، ان سب کی تدبیریں جو ہے یبور، وہ مٹ جائیں گی اور ہلاک ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ ان کی تدبیریں کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ جو زمین پر بری تدبیریں کرتے ہیں، برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہر تدبیر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، یبور و برباد ہو جائے گی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ نے خلقکم، پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے سے، قطرے سے، ثم جعلکم، پھر اس نے بنایا تم کو، ازواجن، جوڑوں میں، نر اور مادہ، بچہ اور بچی، تمہاری آگے نسلیں چلائیں اس نے۔ مٹی کی خوراک کھاتے ہیں انسان، مٹی کی خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے پھر وہ مادہ بنتا ہے، جس سے آگے جو ہے بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے مٹی سے ہے۔ وما تحمل،
اور نہیں اٹھاتی من انسا کوئی بھی مؤنث کوئی مادہ، ولا تازہ اور نہیں وہ رکھتی یعنی جنم دیتی، نہیں اٹھاتی اپنے رحم میں کسی بچے کا بوجھ، اور نہ وہ اس بوجھ کو رکھتی ہے یعنی بچے کو جنم دیتی ہے، الا مگر بے علم ہی ساتھ اس اللہ کے علم کے۔ اس کا تمام علم جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ رحم کے اندر جو ہے ایک قطرے سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، پھر اس قطرے سے جو ہے ایک مکمل انسان جو ہے سارے اعضاء والا انسان تیار ہوتا ہے، پھر وہ مادہ جو ہے اس کو جنم دیتی ہے، اپنے پیٹ سے پیدا کرتی ہے۔ یہ سارا عمل جو ہے اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ وما یعمر اور نہیں عمر دیا جاتا من معمر کوئی عمر دیا جانے والا شخص، ولا ینقص اور نہیں کم کی جاتی من عمر ہی اس کے عمر میں سے، الا مگر فی کتاب مبین فی کتاب بیچ کتاب کے ہے۔ اللہ کسی کی عمر بڑھاتا ہے، لمبی عمر کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ نے کی طرف سے جو ہے ازل سے جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کسی کی جو ہے عمر اللہ نے کٹانی ہے لوگوں کی بد دعاؤں سے، لوگوں پر ظلم سے، کسی کی عمر کم کرنی ہے بد دعاؤں سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوح محفوظ کے اندر ازل سے لکھا ہوا ہے۔ عمر کا بڑھانا دعاؤں سے، صدقات سے، یہ صدقہ خیرات لوگوں کی دعائیں، ان سے عمر جو ہے بڑھتی ہے۔ اللہ کو ازل سے پتہ ہے کہ فلاں شخص کے حق میں لوگ دعائیں کریں گے اور میں نے وہ دعائیں قبول کر کے اس کی عمر کو بڑھانا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، اور فلاں شخص کی جو ہے وہ ظلم و ستم کے خلاف لوگوں کی بد دعائیں جو ہے اٹھیں گی اور میں نے ان بد دعاؤں کو قبول کر کے اس کی عمر گھٹانی ہے۔ یہ سارے اندازے جو ہیں ازل سے لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان نظارے کا بے شک یہ بات اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے یسیر آسان ہے۔ یہ حساب و کتاب جو ہے کسی کی عمر بڑھانا، کسی کی گھٹانا، کسی کی صدقہ خیرات اور نیک دعاؤں کے ذریعے کسی کی عمر بڑھانا اور کسی کی بد دعاؤں کے ذریعے کسی کی عمر کو گھٹانا، یہ ازل کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہمارے لیے مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وما یستوی البحران اور نہیں برابر ہو سکتے دو حقیقی دو خاص سمندر، ھذا یہ سمندر عذب میٹھا ہے، فرات حلق سے گزر ٹھنڈا اور حلق سے گزر جانے والا ہے، فرات ٹھنڈا ہے، سائغ حلق سے گزر جانے والا ہے، شرابہ پانی اس کا، یہ ایک سمندر ہے جس کا پانی میٹھا ہے، عذب میٹھا ہے، فرات ٹھنڈا ہے، سائغ حلق سے گزر جانے والا ہے، شرابہ اس کا پانی، وہ ھذا اور یہ سمندر ملح نمکین ہے، اجاجن کھارا ہے، کڑوا ہے۔ دوسرا سمندر جو ہے اس کا پانی نمکین ہے اور کھارا ہے، کڑوا ہے، دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن ایک سمندر کا میٹھا پانی جو ہے وہ کڑوے والے سمندر کی طرف نہیں جا سکتا اور اس کا پانی جو ہے کڑوے پانی والے سمندر کا میٹھے پانی والے سمندر کی طرف نہیں جا سکتا۔ درمیان میں جو ہے اللہ کے حکم کا پردہ ہے، دونوں سمندروں کی لہریں اٹھتی ہیں
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے حد کو کراس نہیں کر سکتے دونوں۔ فرمایا ھذا عذب، یہ سمندر جو ہے میٹھا ہے، یعنی اس کا پانی میٹھا ہے، فرات ٹھنڈا ہے، سائغن مزیدار ہے، حلق سے گزر جانے والا ہے، شرابہ پانی اس کا، وہ ھذا اور یہ دوسرا سمندر ملح نمکین ہے پانی اس کا، اجاجن کھارا ہے، کڑوا ہے، ومن کل اور تمام سمندروں میں سے تاکلون تم کھاتے ہو لحمن گوشت طرین تازہ، میٹھے پانی کا سمندر ہو یا کڑوے کھارے نمکین پانی کا سمندر ہو، دونوں میں سے تم اللہ تعالیٰ کا جو پیدا کیا ہوا تازہ گوشت ہے، مچھلیاں تم کھاتے ہو، وَتَسْتَخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو، استخراج کے معنی نکالنا، وَتَسْتَخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو، حلیتاً زیور، زیور کے معنی خوبصورتی کی چیزیں، موتی ہیرے جواہرات تم سمندروں کی تہوں سے نکالتے ہو پہننے کے لیے، تلبسونہا تم ان زیورات کو، ہیرے جواہرات کو تم جو سمندروں کی تہوں سے نکالتے ہو تم ان کو پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ دیکھتے ہیں تمام کشتیوں کو، فیہ بیچ ان سمندروں کے، مواخرہ پانی چیرتی ہوئی، مواخرہ پانی چیرتی ہوئی، یعنی کشتیاں جو ہیں سمندری جہاز جو ہیں پانی چیر کر جو ہے وہ چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل سے، فضل سے مراد رزق، تم سمندروں میں کشتیوں اور سمندری جہازوں پر بیٹھ کر اللہ کا رزق جو ہے وہ تلاش کرتے ہو، مچھلیاں یا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک، پھر اس سے واپس سامان تجارت، مشینری، ہر قسم کی چیز جو ہے سمندری جہازوں کے ذریعے جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہیں۔ فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ اور آپ دیکھتے ہیں تمام کشتیوں کو، فیہ بیچ ان سمندروں کے، مواخرہ وہ پانی چیرتی ہیں، یعنی پانی چیر کر چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل سے، یعنی اس کے رزق سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تم سمندروں میں کشتیوں پر بیٹھ کر مچھلیاں بھی اور اس کے علاوہ جو ہے سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا کر رزق تلاش کرتے ہو، اور وہ اللہ کے حکم سے کشتیاں جو ہے مواخرہ پانی چیرتی ہوئی جو ہے وہ چلتی ہیں، تاکہ تم روزی حاصل کرو اور اس روزی پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرو۔ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار بیچ حقیقی دن کے، رات جو ہے دن آتا ہے، رات اس کے اندر داخل ہو جاتی، گم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ اور وہ داخل کرتا ہے حقیقی دن کو، فی اللیل بیچ رات کے، رات آتی ہے تو دن اس کے اندر داخل ہو کر گم ہو جاتا ہے، یعنی دن آتا ہے تو رات پر غالب آ جاتا ہے، رات آتی ہے تو جو ہے اس کا اندھیرا دن کی روشنی پر غالب آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور اس نے خدمت میں لگا دیا حقیقی سورج کو، وَالْقَمَرَ اور حقیقی چاند کو، سورج چاند جو ہے یہ مخلوق کی، انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کلن سب کے سب یجری چلتے ہیں، لِأَجَلٍ واسع وقت مسمى نام رکھے گئے یعنی مقررہ کے، یہ دن رات، یہ سورج چاند ان کا وقت مقرر ہے، رات کتنا عرصہ رہے گی، دن کتنا عرصہ رہے گا، سورج کتنا عرصہ چمکے گا، کتنا عرصہ چاند چمکے گا، کب غروب ہوں گے، یہ سب کے وقت جو ہے مقرر ہیں، کلن سب کے سب یجری چلتے ہیں، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى واسع وقت نام رکھے گئے یعنی مقررہ کے، ان کے طلوع غروب آنے جانے کے سب کے جو ہے وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔
ذالکم اللہ، یہ کہ ہے حقیقی معبود، ذالکم یہ اللہ حقیقی معبود ہے، ربکم جو رب ہے تمہارا، لہ الملک و واسطے اسی کے ہے تمام بادشاہی، ساری کائنات کی حکمرانی بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی شخص کا ایک پتے پر، ایک بیج پر، ایک ذرے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہر چیز پر کنٹرول، حکمرانی، بادشاہی جو ہے سب کائنات کی بادشاہی کا مالک وہ اللہ ہے، ساری مخلوق پر حکم چلانے والا اللہ ہے، ساری مخلوق کے فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ سوائے اس اللہ کے، ما یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے، نہیں وہ اختیار رکھتے، ما نہیں یملکون وہ مالک بن سکتے یا نہیں وہ اختیار رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جلدی ہوتی ہے سفید، غیر اللہ کے پاس جو ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید جلدی ہوتی ہے باریک سی، فرمایا جن کے تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہ تو کھجور کے اوپر جو سفید باریک سی جھلی ہوتی ہے، طے ہوتی ہے، ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ ان تدعوہم اگر تم پکارو ان کو، غیر اللہ کو، لا یسمعوا نہیں وہ سنیں گے دعاکم پکار تمہاری، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری دعا کو سن ہی نہیں سکتے۔ جو مر چکے ہیں وہ تو 100% سمجھ آتی ہے کہ وہ تو مٹی ہو گئے، جو زندہ ہے ان کے اندر بھی، ان کے کانوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری فریادیں سنیں، ان پر تمہاری فریادوں کا کوئی اثر ہو جائے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ انسان جو ہے کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے، انسان تو بڑا جو ہے بخیل ہے، کنجوس ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل۔ انسان تو بڑا کنجوس ہے، اور کنجوس آدمی کسی کی بھی فریاد سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور نہ وہ سن سکتا ہے، اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے وہ کسی کی فریاد سن سکے، صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر سننے کی۔ فرمایا کہ لا یسمعوا دعاکم نہیں وہ سن سکیں گے دعا تمہاری، ولو سمعوا اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا نہیں وہ جواب دیں گے، قبول کریں گے، لکم واسطے تمہارے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سن ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ بالفرض سن بھی لیں تو تمہیں جواب ہی نہیں دے سکتے۔ جو قبروں کے اندر چلے گئے، مٹ گئے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ جب نبی علیہ السلام اللہ کا پیغمبر جو سب انسانوں سے افضل ہے، جب وہ اپنی بات کسی قبر والے کو سنا نہیں سکتے تو ہم کون ہوتے ہیں سنانے والے؟ ہمارے پاس یہ طاقت اور پاور جو ہے کہاں سے آ گئی؟ بدر کے میدان میں جب ابو لہب وغیرہ سب اتبا شیبہ جو ہے وہ ان کی گردنیں کٹ گئیں اور صحابہ کرام نے ان کو گھسیٹ کر قریب کے کنویں میں ان کی لاشیں پھینکیں، تو نبی علیہ السلام نے
کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک صحابی جو ہے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے بہتر سنتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، ولیکن اللہ یسمع من فی القبور، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قبروں والوں کو جو چاہے سنا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے مکہ کے جو قتل ہوئے تھے قلیب کا کنویں میں ان کو سب کو ڈالا گیا، وہ ان کی قبر تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو سنا رہے تھے اپنے نبی کی جو باتیں ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نفی کرتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، یہ جو مر چکے ہیں آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ تو پھر یہ قلیب کے کنویں والے مردار جو ہیں ان کو کون سنا رہا تھا؟ ولیکن اللہ یسمع من فی القبور، جو قبروں میں ہے ان کو اللہ سناتا ہے، آپ نہیں سنا سکتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی باتیں جو ہے ان کو اللہ سناتا ہے، آپ اگر چاہیں سنائیں کسی قبر والے کو تو نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں نہیں بنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ ولو سمعوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، خاص طور پر جو قبروں میں جا چکے ہیں، تو لا یسمعوا، نہیں وہ سنیں گے دعاکم، پکار تمہاری۔ ولو سمعوا، اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا، نہیں وہ جواب دے سکیں گے، نہیں وہ قبول کر کے جواب دے سکیں گے لکم، واسطے تمہارے، وہ تمہاری پکار قبول ہی نہیں کر سکتے اور نہ جواب دے سکتے ہیں جو قبروں والے ہیں۔ اور یوم القیامت، اور دن قیامت کے یکفرون، وہ انکار کریں گے بشرککم، ساتھ تمہارے شرک کے۔ تم جن کو اللہ کے شریک بناتے ہو نا، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، یا اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں اللہ کے شریک بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے عیسائی اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان کو کہ مجھے شریک بناؤ؟ بالکل نہیں کہا تھا۔ اس لیے وہ اس کا وہ انکار کر دیں گے، یا اللہ میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا شریک بناؤ۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو کیا وہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بناؤ؟ جب کہا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے سامنے تو وہ انکار کر دیں گے، یا اللہ میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ مجھے اللہ کا شریک بناؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے یوم القیامت، دن قیامت کے یکفرون، وہ انکار کر دیں گے بشرککم، ساتھ تمہارے شرک کے۔ ولا ینبئک، اور نہیں خبر دے سکتا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل و برابر، خبیر، بہت زیادہ خبر دینے والے کے۔ اللہ جو بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کے برابر تمہیں کوئی شخص جو ہے اللہ کے علاوہ خبریں جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ جو سچی خبریں، جو انسانی علم کی پہنچ سے باہر ہیں، وہ خبریں جو آپ کو دے رہا ہے، اس جیسی خبر جو ہے کوئی بھی تمہیں جو ہے وہ خبر نہیں دے سکتا اللہ کے برابر، جو حقیقت میں جو ہے وہ بہت زیادہ خبر والا ہے۔ جو اللہ بہت زیادہ خبریں رکھنے والا اپنی مخلوق کے بارے میں، اس کے برابر، اس جیسی خبریں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ لو یہ دوبارہ پڑھ دوں میں اس کو۔ افمن، کیا بس جو شخص زینا، خوبصورت بنا دیا گیا، لہو، واسطے اس کے، سوء، برائی کو، عمل ہی، اس کے عملوں کی، فرآہ حسنا، بس وہ شخص دیکھتا ہے اس برائی، اپنے برائی عملوں کی برائی کو، حسنا، اچھائی۔ ایک ایسا جاہل بے وقوف
شخص جو شرک و کفر کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ بڑا خوش ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو اس ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی عقل مند ہے؟ یہ تو جاہل ہے، بے وقوف ہے، جو برائی کو جو ہے اچھائی بتا رہا ہے۔ یہ تو احمق بے وقوف ہے جو برائی کو نیکی بتا رہا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ یضل، گمراہ چھوڑ دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ویہدی، ہدایت دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ گمراہوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھی تم گمراہ ہو، گمراہی چھوڑو گے اور ہدایت کے لیے کوشش کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ گمراہوں میں سے کچھ لوگوں کو یا بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوشش پر چھوڑ دیتا ہے کہ تم نے اگر اپنی گمراہی جو ہے اس سے نکلنا ہے تو کوشش کرنی پڑے گی، اور ہدایت کی طرف چلنا ہے تو کوشش سے چلیں گے آپ۔ وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دے دیتا ہے، میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ گمراہوں میں سے جس کو چاہتا ہے بغیر کوشش کے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ کچھ تو وہ ہے نا جن کو اللہ کہتا ہے کہ کوشش کرو گمراہی سے نکلنے کی اور ہدایت میں داخل ہونے کی کوشش کرو، تمہاری کوشش کا جو ہے بدلہ تمہیں مل جائے گا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بغیر کوشش کے ہی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو ترس کرنا ہے، کہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، اسے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو سمجھا دیتا ہے۔ لیکن جس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو پھر اس کی کوشش پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرو، گمراہی سے نکل کر ہدایت میں داخل ہو جاؤ۔ فلا تذہب، پس نہ چلی جائے، نفس کا، جان آپ کی، علیہم، اوپر ان لوگوں کے، حسرات، افسوس کرتے ہوئے۔ یہ جو گمراہ لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، ان پر افسوس کرتے کرتے کہیں اپنی جان کو ہلاک نہ کر لیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری تبلیغ جو تھی ان تک پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب آپ کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نئی ہدایت کی طرف آتے ہیں، گمراہ رہنا چاہتے ہیں، جاہل رہنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ان پر کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی حسرت یعنی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے محنت کر دی، تبلیغ کر دی، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ اب یہ اگر نہیں مانتے ہیں تو ان پر آپ افسوس نہ کریں، اور افسوس کے ذریعے اپنی جان کو ہلاکت میں کی طرف نہ لے جائیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا، بما، ساتھ اس کے، یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ جو کچھ یہ گمراہ لوگ، منافق، کافر، مشرک جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا ہے، اس کو سب کے بارے میں علم ہے، تمام لوگوں کے عملوں کے بارے میں۔ واللہ الذی، اللہ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے خاص ہواؤں کو، فتثیرو، پس وہ بوجھ اٹھاتی ہیں، سحاباً، بادلوں کا، یا اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فسقنا، پس ہم چلاتے ہیں، سائق، سائق کہتے ہیں گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو، سائق۔ تو سکنا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، پس ہم چلاتے ہیں ہو ان بادلوں کو، الی بلد، طرف زمین کی، میت، جو مردہ ہوتی ہے۔ ہمارے حکم سے خاص ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں
اور ہم حکم دیتے ہیں ان کو کہ اس بادلوں کے بوجھ کو فلاں خطے مردہ زمین کے خطے میں لے جائیں۔ ہمارے حکم سے ہوائیں جو ہے وہ ان کو وہاں لے جاتی ہیں، پھر وہاں جا کر ہم بادلوں سے بارش برساتے ہیں، اور بارش کے بعد فَأَحْيَيْنَا پس زندہ کر دیتے ہیں ہم بہی ساتھ اس بارش کے الارض اس خاص زمین مردہ زمین کو بعد موتہا بعد اس کے مرنے کے۔ مردہ زمین ہو چکی ہے، سخت پتھر ہو چکی ہے، ہم اب بارش جو ہے برساتے ہیں بادلوں سے، وہ نرم ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں جو ہے کسان لوگ جو ہے محنت کرتے ہیں، اور ہمارے حکم سے تمام قسم کی نعمتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں ہمارے حکم سے۔ کذالک کا اسی طرح النشور تمام کا دوبارہ اٹھنا ہے، نشور دوبارہ اٹھنا ہے۔ جتنے بھی مر چکے ہیں قبروں کے اندر مٹی ہو چکے ہیں، جس سب مردہ زمین پر بارش برسا کر ہم جو ہے اس کو زندہ کرتے ہیں، کسان محنت کرتا ہے، ہم کن کہہ کر جو ہے پھل بھی اگاتے ہیں، اناج بھی اگاتے ہیں، سبزیاں بھی، پھول بھی، تمام نعمتیں کن کہہ کر اگاتے ہیں مٹی سے۔ اسی طرح جب جو بھی مٹی میں داخل ہو چکے ہیں انسان جن مر چکے ہیں، ہم کن کہہ کر ان سب کو جو ہے قبروں کی مٹی سے جو ہے زندہ کر لیں گے۔ من کانا یرید العزت جو شخص ہے کانا ہے یرید و ارادہ رکھتا چاہتا العزت حقیقی عزت، جو سچی عزت حقیقی عزت چاہتا ہے تو وہ عزت کہاں سے ملے گی؟ فَلِلَّهِ العزت پس واسطے اللہ ہی کے العزت و حقیقی عزت ہے، جمیع سب کی سب۔ حقیقی عزت کا ذخیرہ جو ہے خزانہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، دنیا والوں کے پاس حقیقی عزت نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کے بدمعاش ہیں بڑے بڑے ہیں، یہ تو خود ذلیل ہیں، یہ خود گھٹیا ہیں، کمینے ہیں، ان کی تو عزت ہے ہی نہیں، ان کو لوگ بد دعائیں دیتے ہیں، یہ کسی کو عزت نہیں دے سکتے۔ مثلا یہ منافقین جو ہیں بھاگ بھاگ کر امریکہ جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ سپر پاور ہے، یہ ہمیں عزت دینے والا ہے، تو یہ ان کی منافقت ہے۔ ان دنیا کے بدماشوں کے پاس حقیقی عزت نہیں ہے، ان کی تو اپنی عزت نہیں ہے مخلوق کے اندر، یہ دوسروں کو عزت کیا دیں گے؟ حقیقی عزت کا مالک اللہ ہے۔ اگر حقیقی عزت لینی ہے تو اللہ سے لو، اللہ سے مانگو۔ الیہ طرف اس اللہ ہی کی یصعد و بلند ہوتے ہیں الکلم خاص کلمات الطیب و پاکیزہ، جو بھی پاکیزہ دعائیں ہوتی ہیں، پاکیزہ ذکر اذکار ہوتے ہیں، پاکیزہ عبادت ہوتی ہے، یہ ساری کلمات جو ہیں پاکیزہ یہ سب اس اللہ کی طرف اٹھتے ہیں قبولیت کے لیے، اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے آخرت کے لیے۔ والعمل الصالح اور تمام عمل حقیقی نیک جو ہیں یرفعہ بلند ہوتے ہیں اس کی طرف۔ دعائیں التجائیں جو پاکیزہ ہیں، عبادات ذکر اذکار جو پاکیزہ ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف جو ہے قبولیت کے لیے بلند ہوتے ہیں، اور جو نیک عمل ہیں حقیقی عمل وہ بھی قبولیت کے اللہ کی طرف جو ہے وہ اٹھتے ہیں۔ اللہ ان کو قبول کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ آخر کے لیے مفید بن جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز کا حق ادا نہیں کرتا، دھیان سے نہیں پڑھتا، وہ نماز جو ہے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ نماز قبولیت کے لیے اللہ کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ یہیں رہ جاتی ہے۔ تو جو پاکیزہ
قابل قبول التجائیں ہیں، دعائیں ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں، نمازیں ہیں، عبادات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف بلند ہوتی ہیں قبولیت کے لیے، اور نیک عمل جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں حقیقی بری، لہم بس ان کے عذاب ہے شدید سخت، ومکر اولئک، اور تدبیریں ان لوگوں کی ہوا یبور، وہ تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گی، مٹ جائیں گے۔ واللہ خلقکم، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم کو من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، قطرے سے، ثم جعلکم، پھر اس نے بنایا تم کو ازواجا، جوڑوں میں، نر مادہ، وما تحمل، اور نہیں اٹھاتی، بوجھ اٹھاتی، من انثیٰ، کوئی بھی مؤنث، کوئی مادہ، ولا تضع، اور نہیں وہ رکھتی، یعنی بچے بچی کو جنم نہیں دیتی، الا مگر بعلم ہی، ساتھ اس اللہ کے علم کے ہوتا ہے۔ کو ہر مادہ جو ہے، انسان، جن، کیڑے مکوڑے، پرندے وغیرہ، اس کی مادہ جو بھی اپنے رحم میں جو ہے اگلی نسل کے لیے بوجھ رکھتی ہے یا اس کو جنم دیتی ہے، سارا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ وما یعمر، اور نہیں عمر دیا جاتا، من معمر، کوئی عمر دیا جانے والا، ولا ینقص، اور نہیں کم کی جاتی، من عمر ہی، اس کی عمر میں سے، الا فی کتاب مبین، مگر فی کتاب، مگر بیچ کتاب کے ہے۔ کسی کی جو ہے لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے عمر اللہ بڑھاتا ہے، تو یہ بھی اس نے جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جو اس کی لمبی عمر کی دعائیں کریں گے تو میں نے ان کی دعائیں قبول کرنی ہے، اور میں نے اس کی عمر جو ہے لوگوں کی دعاؤں پر اتنی عمر اس کی بڑھا دینی ہے۔ یہ ازل سے لکھا ہوا ہے اس نے۔ اور جس کی عمر کم کرنی ہے لوگوں کی بد دعاؤں سے، اس کے ظلموں سے، یہ بھی اس نے جو ہے لکھا ہوا ہے ازل سے، کہ لوگ اس کو بد دعائیں دیں گے، یہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرے گا، تو میں اس کو جو ہے لوگوں کی بد دعاؤں پر جو ہے میں جلدی اس کو جو ہے دنیا سے اٹھا لوں گا۔ ان ذالک، بے شک یہ بات، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کی یسیر، بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہو سکتے دو خاص سمندر، ھذا عذب، یہ سمندر میٹھا ہے پانی اس کا، فرات ٹھنڈا ہے، سائغ ذائقے دار ہے، یعنی حلق سے گزر جانے والا ہے، شرابہ پانی اس کا، وھذا، اور یہ سمندر، ملح نمکین ہے، اجاج کھارا ہے، کڑوا ہے۔ یہ دونوں سمندر جو ہے چل رہے ہیں، اور ایک کا پانی دوسرے میں اور دوسرے کا پانی پہلے میں داخل نہیں ہو سکتے، ان دونوں کے درمیان جو ہے اللہ کا حکم ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا بغیر اللہ کے حکم کے۔ فرمایا وَمِن كُلٍّ، اور تمام سمندروں میں سے، تَأْكُلُونَ، تم کھاتے ہو، لحمًا گوشت، طَرِيًّا تازہ، تمام سمندروں سے تم تازہ گوشت، مچھلیاں پکڑ کر کھاتے ہو انسانوں، وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور تم نکالتے ہو، حِلْيَةً زیور، موتی، مونگے وغیرہ، سمندروں کی تہوں سے نکال کر تم جو ہے زیور پہنتے ہو، تلبسونہا، تم ان موتیوں کو، ہیرو جواہرات جو ہے ان کو تم پہنتے ہو، تلبسونہ لباس، تم پہنتے ہو ان کو، وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھیں گے تمام کشتیوں کو، فیہ، بیچ ان سمندروں کے، مواخرہ، پانی چیرتی ہوئی، یعنی پانی چیر کر جو وہ چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ کے فضل سے، رزق سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ حقیقی دن کے، جب جو ہے دن آتا ہے رات اس کے اندر جو ہے گم ہو جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے دن جو ہے اس کے اندر داخل ہو کر گم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ ساری مخلوق کرنا چاہے یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا کہ یولج اللیل، وہ داخل کرتا ہے حقیقی رات کو، فی النہار، بیچ حقیقی دن کے،
وَيُولِجُ النَّهَارَ اور وہ داخل کرتا ہے حقیقی دن کو فی اللیل بیچ حقیقی رات کے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور اس نے خدمت میں لگا دیا یا تابع کر دیا حقیقی سورج کو، وَالْقَمَرَ اور حقیقی چاند کو خدمت میں لگا دیا۔ کل سب کے سب یجری چلتے ہیں لِأَجَلٍ واسطے وقت مسمى نام رکھے گئے یعنی مقررہ کے۔ ذالکم اللہ یہ ہے حقیقی معبود، اللہ الف لام سے سمارا یہ ہے حقیقی معبود، ربکم جو رب ہے تمہارا، لہ الملک واسع اسی کے تمام بادشاہی ہے، ساری کائنات کی بادشاہی جو ہے اللہ کے پاس۔ والذین اور وہ لوگ تدعون جن کو تم پکارتے ہو من دونہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ما یملکون نہیں وہ مالک بن سکتے، نہیں مالک ہو سکتے، نہیں اختیار رکھتے، من قطمیر کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید جھلی کے برابر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سفید جھلی جو ہے، اتنا بھی ان کے پاس غیر اللہ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اور یہ پاگل جو ہیں، یہ جاہل مشرک جو ہیں، یہ بیٹے رہتے ہیں، سائیں دتا پیراں دتا، اور وہ دنیا جانتی ہے کہ سائیں اور پیر جو ہے وہ کس طرح دیتے ہیں۔ ان تدعوہم اگر تم پکارو گے ان کو غیر اللہ کو، لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے دعاکم پکار تمہاری، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ولو سمعوا اور اگر وہ سن بھی لیں، مستجابوا وہ قبول کر کے جواب نہیں دیں گے، لکم واسطے تمہارے، اول تو وہ سن نہیں سکتے، اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن پڑھیں گے تو ان حقیقتوں کا پتہ چلے گا، اور اگر لوگوں کو ڈرائیں گے قرآن سے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، بھابی ہو جاؤ گے، تو پھر لوگ بیچارے جاہل ہی رہیں گے اور کیا کریں گے، پھر وہ غیر اللہ کو ہی پکاریں گے اور کس کو پکاریں گے۔ یوم القیامت یا دن قیامت کے، یکفرون وہ انکار کر دیں گے بشرککم ساتھ تمہارے شرک کے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، قیامت کے دن یہ انکاری ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ ولا ينبئک اور نہیں خبر دے سکتا آپ کو مثل و برابر خبیر خبر دینے والے کے، اللہ جو خبریں دینے والا ہے ایسی خبریں جو ہے کوئی بھی تمہیں خبریں نہیں دے سکتا جیسی خبریں اللہ تمہیں دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔